السلام علیکم ریڈرز، آج ہم قانون قدرت بائی پری خان لائبر شاد کا ناول ایپیسوڈ نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس کی یہاں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھابھی، سلمہ بیگم نے عبداللہ صاحب کو ویل چیئر پر لاتے ہوئے الماس بیگم سے کہا۔ وعلیکم السلام بھابھی، آئے ناشتہ کریں، الماس بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ ماما میں جا رہی ہوں آفس، عائشہ نے الماس بیگم سے کہا۔ لیکن بیٹا کھانا تو کھا کر جاتی، عبداللہ صاحب نے اس کو یوں ہی آفس جاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں چھوٹے ابو، آج میرے باس آفس نہیں آئیں گے، انہوں نے مجھے ایک کام دیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، اس لیے تھوڑا جلدی جا رہی ہوں، لنچ ٹائم پر کر لوں گی، آپ پریشان مت ہوں، عائشہ نے کہتے ہی اپنا سر عبداللہ صاحب کے آگے کیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یاد سے کچھ کھا پی لینا لازمی، عبداللہ صاحب نے عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بھابھی آج آپ چلی جاتی کا کے فنکشن پر، عبداللہ صاحب نے الماس بیگم سے کہا۔ ادا سائیں میں چلی جاتی، لیکن مجھے آج ہاسپٹل جانا ہے اپنا چیک اپ کروانے، الماس بیگم نے اپنے نہ جاننے کی وجہ بتائی۔ چلیں ٹھیک ہے بھابھی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ضرورت ہو تو میری بیگم صاحبہ کو لے جائیے گا اپنے ساتھ، عبداللہ صاحب نے کہا۔ نہیں ادا سائیں، ہماری ہمسائی ہے نا رخسانہ، وہ جا رہی ہے میرے ساتھ، بھابھی کی ضرورت تو آپ کو پڑتی ہے، الماس بیگم نے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے بھابھی، جیسے آپ کو مناسب لگے، عبداللہ صاحب نے بات ختم کی اور تینوں نفوس ناشتہ کرنے لگے۔ مہرمہ بیٹا دیکھو، اگر سب اٹھ گئے ہیں تو بلا کر لاؤ تاکہ سب ناشتہ کر لیں، زہرہ بیگم نے مہرمہ سے کہا۔ جی بابا، سب اٹھ گئے ہیں، میں بلا کر لاتی ہوں سب کو، مہرمہ کہتے ہی سب کو بلانے چلی گئی تھی۔ ہے لڑکیوں، یہ کیا حشر نشر کر دیا ہے کمرے کا، ابھی تو صفائی کر کے گئی تھی، مہرمہ نے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے طوفان آیا ہو۔ یار آپی، ہم ٹھیک کر دیں گے، آپ ٹینشن مت لیں، ماہی کے مہرمہ کو جواب دیا۔ پھر بھی یار اتنا گندا کون کرتا ہے کمرہ، وہ دیکھو وہاں ریپرز بھی لائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے، مہرمہ نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کرتی ہوں گندا، چل اب چپ کر کے بیٹھ، زیادہ نخرے نہ کر، ہماری کنزا سے زیادہ نفاست پسند نہیں ہو تم، نوال نے مہرمہ کو ڈپٹتے ہوئے کنزا کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے ان سب کو کچھ نہیں کہا، مہرمہ نے کنزا سے سوال کیا۔ چل کر یار، نوال جانے کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، پھر یہ تو نفاست پسندی تھی، کنزا نے نوال کو پیاری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نوال نے کنزا کی بات سنتے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہے میرا بچہ۔ اچھا جی میڈم، اللہ تم دونوں نند بھابھی کا پیار سلامت رکھے، مہرمہ نے دل سے دعا دی۔ آمین ثم آمین، کنزا اور نوال نے بے وقت ایک ساتھ کہا۔ اللہ مجھے بھی اتنی اچھی نند دے، ماہی نے کنزا کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں 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 آمین، کنزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ کرے تمہیں دلہا بھی اتنا پیار کرے کہ تمہیں کسی اور کی پیار کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، آمین، سب نے بے وقت کہا۔ مجھے تو کسی نے دعا ہی نہیں دی، آمنہ نے منہ پھلا کر کہا۔ تمہیں میری طرح کا انسان ملے جو تمہاری ہر خواہش پوری کرے، نوال نے اس کے گال پر کس کرتے کہا۔ تم جینا حرام کہنا بھول گئی ہو، کنزا نے نوال کو کہتے آمنہ کے دوسرے گال پر کس کی تھی۔ یہ تم اور تمہاری بھائی میری ادھوری باتیں مکمل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، نوال نے چڑھ کر کہا۔ جی بالکل یہی نیک کام کرنے آئے ہیں، کنزا نے نوال کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو بہت پسند ہے نوال آپی، اتنا انجوائے کرواتی ہیں، میرے سائیں بھی ایسے ہی ہوں، آمنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کنزا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ جینا حرام کر دے گا اگر تمہارا شوہر کنزا جیسا ہوا تو، مہرمہ نے شرارت سے کہا۔ بتاؤں تمہیں، نوال نے مصنوعی غصے سے بولی۔ نہیں، مہرمہ کہتے ہی ہنس دی۔ غضب خدا کا لڑکیوں، جس کام کے لیے جاتی ہو اس کام کو بھول کر اپنی محفل سجا لیتی ہو، زہرہ بیگم نے غصے سے کہا۔ زہرہ بیگم کو غصے میں دیکھ کر سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ تمہیں میں نے سب کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، محفل روشن کرنے کے لیے نہیں، زہرہ بیگم نے آگ کا بگولا ہوئی۔ اب چپ کیوں ہو گئی ہو، چلو اب ناشتہ کرو، خدا کا خوف کرو، 1 بجنے والا ہے اور تم لوگوں کا ناشتہ ہی نہیں ہوا ابھی تک، شرافت سے جلدی آؤ سب، زہرہ بیگم نے کہتے ہی چل دی۔ ایوری تھنگ از ٹیمپریری بٹ زہرہ بیگم غصہ از پرماننٹ، نوال نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو سب کنزا نے ہنستے ہوئے کہا، اور ساری لڑکیاں ناشتہ کرنے چل دیں۔ وہ سب باہر آئیں تو زہرہ بیگم کھانا لگا چکی تھی۔ چلو بچوں ناشتہ کرو اور اپنا سارا سامان اٹھاؤ اور پارلر جاؤ، پھر آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا تیار ہونے میں، زہرہ بیگم نے کہتے ہی جانے لگیں۔ چلو بھائی، آج بہت سج دھج کر تیار ہونا ہے، آج تو منع کرنے والا بھی کوئی نہیں، آمنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میرے بھالو، کوئی نہیں روکے گا، نوال نے کہتے ہی آمنہ کے گال پر کس کی تھی۔ آپ بات بات پر میری دوست کو کس کر لیتی ہیں۔
میری دوست ہے، ماہی نے ناروٹھے انداز میں کہا۔ ماہی کی بات سن کر کنزا نے ماہی کے گالوں پر کس کی اور کہا، ہائے میری چندا جیلس ہو رہی ہے۔ کنزا نے شرارت سے کہا، ارے میری جان، میں تو آپ دونوں کو کس کرتی ہوں۔ نوال نے پہلے آمنہ اور پھر ماہی کے کس کرتے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو، آپ سب اپنا سامان لے کر آؤ تاکہ میں اور ارمغان آپ سب کو چھوڑ آؤں، پھر اپنا کام دیکھنا ہے۔ میں نے ارمان خانزادہ نے ان سب سے کہا۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر زہرہ بیگم سے اجازت کے لیے آئیں۔ آنٹی ہم جا رہے ہیں، ارمان بھائی اور ارمغان بھائی چھوڑنے جا رہے ہیں ہمیں۔ نوال نے کہا، چلو بیٹا آپ لوگ چلے جاؤ، اپنا خیال رکھنا، سب بہت پیارے ہو، بس جب بات نہیں مانتے تو غصہ آ جاتا ہے، معاف کریں، اس وقت کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ ارے نہیں آنٹی، ہمیں ذرا سا بھی برا نہیں لگا، آپ سوری نہ کریں، کنزا نے زہرہ بیگم سے کہا تو انہوں نے باری باری سب کو پیار کیا اور ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ محرمہ، ماہی اور آمنہ آپ تینوں میری گاڑی میں آ جاؤ، ارمان نے کہا تو وہ تینوں ارمان خانزادہ کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ایسا کرو آپ دونوں میرے ساتھ آ جاؤ، ارمغان خانزادہ نے نوال اور کنزا سے کہا تو وہ دونوں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ آپ لوگ ہمارا انتظار کرنا، ہم خود لینے آئیں گے آپ لوگوں کو، آپ بس فون کر دینا مجھے، خود سے باہر مت نکلنا، ارمغان خانزادہ نے کہا۔ اوکے بھائی، کنزا نے کہا اور وہ سب پارلر کے اندر داخل ہوئیں۔ یار ارمان، یہ تو 2 گھنٹوں تک تیار ہو جائیں گی، جبکہ نکاح کا فنکشن رات 9 بجے کا ہے، ارمغان نے ارمان خانزادہ سے پوچھا۔ یار ان سب نے ابھی مہندی بھی لگوانی ہے اور عورتوں کو تیار ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، کبھی گھر رک کر عورتوں کی تیاریاں دیکھو تو پتہ چلے، ارمان خانزادہ نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میری توبہ، اس دن ان کو شاپنگ پر لے کر گیا تھا، میری تو بس ہو گئی ہے، ارمغان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ اس کے اس انداز پر ارمان ہنس دیا۔ اس کا یہ روپ صرف ارمغان ہی دیکھ سکتا تھا، کیونکہ دونوں جگری یار ہیں اور ایک دوسرے کے رازدار بھی۔ چلو آؤ باقی کے کام بھی دیکھ لیں، ارمان نے کہا تو وہ دونوں چل دیے۔ ارے بیٹا، تم اور حیات ابھی تک پارلر نہیں گئے، جا کر مہندی لگوا لیتے تم دونوں، سلمیٰ بیگم نے کوثر سے کہا۔ امی مہندی حیات لگا دے گی اور تیار میں خود ہو جاؤں گی، کوثر نے جواب دیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، چلو مہندی حیات سے لگوا لو، وہ بہت اچھی لگاتی ہے، وہ میں نے بھی اسی سے لگوائی ہے، لیکن تیار باہر پارلر سے ہو آؤ، کوئی کنجوسی نہ کرو تم بھی میری بیٹی ہو، جاؤ شاباش، ارم بیگم نے پیار کرتے کہا۔ پر امی یہ سب اور مہمانوں کو کیسے دیکھیں گی آپ، کوثر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کام کی فکر مت کرو، تم دانش کو ساتھ لے جاؤ، وہ چھوڑ اور لے آئے گا تم دونوں کو۔ چلیں ٹھیک ہے امی، میں کہتی ہوں حیات کو کہ تیار ہو جائے، کوثر نے ارم بیگم سے کہا اور حیات کے پاس چلی گئی۔ جاؤ بچہ، دانش کو بلا کر لاؤ، پارلر جانا ہے، وہیں سے مہندی لگوا لیں گے ہم اور تیار بھی ہو جائیں گے۔ پر آپ نے تو مجھ سے مہندی لگوانی تھی نا، حیات نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور کوثر سے پوچھا۔ ہاں تاکہ تم میری بھابھی ماں کا ہاتھ خراب کر دو، دانش نے بات بیچ میں ٹوک دی۔ میں ہاتھ خراب کرتی ہوں، حیات نے روحان سی ہوتے ہوئے پوچھا۔ صرف ہاتھ خراب، ارے تم تو پاؤں بھی خراب کرتی ہو، دانش نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا بولے جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں خراب کیے ہیں کیا میں نے، حیات نے غصے سے بولی۔ نہیں، میری امی کے کیے ہیں نا مہندی لگا کر، دانش نے ہنستے ہوئے کہا۔ توبہ کرو دانش، اتنی اچھی مہندی تو لگاتی ہے حیات، ارم بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ ماما یہ مہندی ہے، اسے مہندی کہتے ہیں، یہ لائبہ نے تو ہاتھ ہی خراب کر دیے ہیں آپ کے، دانش نے ایک بار پھر حیات کو چھیڑا تھا۔ جاؤ، تمہارے ہاتھ تو خراب نہیں کیے نا، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، حیات نے غصے سے کہا۔ میری امی کے ہاتھ تو خراب کر دیے ہیں، میری بیوی کے مت کرنا، دانش نے شرارت سے کہا۔ ایک بار پھر مل تو جائے تمہاری بیوی، اس کو ڈائن نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا، حیات نے غصے سے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے بس بھی کرو تم دونوں، ارم بیگم نے دونوں کو چپ کرانے کی کوشش کی۔ ارے ہم لڑ نہیں رہے، ہم تو تنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، دانش نے کہا۔
کیونکہ وی آر بیسٹ فرینڈس. دونوں نے بے وقت جواب دیا. سلام ہے تم دونوں کی دوستی کو. ویسے ہر وقت لڑتے رہتے ہو لیکن ہر اچھے اور برے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو, کوثر نے کہا. وہ تو ہے, دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. خیر تم لوگ جاؤ اور ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے. یہ لو, یہ کچھ پیسے ہیں, پارلر والی کو دے دینا تیاری کے لیے, ارم بیگم نے کوثر سے کہا. چلے ٹھیک ہے امی, جا رہے ہیں ہم, کوثر نے جواب دیا. چلو خیر سے جاؤ خیر سے آؤ, اور دانش کو فون کر دینا, تم لوگوں کو واپس لے آئے گا یہ, ارم بیگم نے کہا. ٹھیک ہے امی, کوثر کہتے ہی اپنا سامان اٹھایا اور حیات کو لے کر دانش کی گاڑی میں چلی گئی. دانش نے ان دونوں کو چھوڑ کر واپس اپنے کام سے چلا گیا تھا. آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں, اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینک یو.